اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت محمد مدنی سورت ہے، 38 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے 7 وہ صورتیں تھیں جو حامیم سے شروع ہوئیں، وہ ساری کی ساری مکی صورتیں تھیں۔ اب 3 صورتیں ہیں ترتیب کے ساتھ جو مدنی صورتیں ہیں۔ ایک یہ صورت جس کو سورت قتال بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد اگلی صورت سورت فتح، اور اس کے بعد اس سے اگلی صورت سورت حجرات۔ یہ تینوں مدنی صورتیں ہیں۔ سورت محمد کا ایک نام سورت قتال بھی ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو قتال کا، کفار سے لڑائی کا حکم دیا، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جو گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی دور کی جد و جہد تھی، کفار کے ساتھ تصادم، ان کے ساتھ لڑائی اور ان کے ساتھ جہاد کا جو مرحلہ تھا، اس سورہ مبارکہ سے گویا کہ اس کا آغاز ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی جا رہی تھی، اس کی تاکید کی جا رہی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم کیا۔ قرآن کریم میں آپ کا نام نامی، اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 مرتبہ آتا ہے۔ سورۃ آل عمران کے اندر آتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں سورہ محمد کے اندر آتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ سورت فتح میں آتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر سورت احزاب میں ایک جگہ پہ آتا ہے، اور ایک جگہ آپ کا نام نامی احمد سورت صف کے اندر آتا ہے۔ باقی ہر جگہ پر آپ کی صفات سے اور آپ کی خوبیوں سے اللہ رب العزت آپ کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا آغاز اور اس کی آیات کا اختتام وہ تمام صورتوں سے مختلف ہے۔ صورتوں کا آغاز، ابتدا ایک تمہید سے ہوتی ہے، اس سورہ مبارکہ کا آغاز تمہید کے بغیر ہے۔ مختلف صورتوں کی آیات کا اختتام ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ناموں کے ساتھ، علیم، حکیم، خبیر، بصیر۔ اس سورہ مبارکہ کا اختتام بھی ان صفات میں سے کسی بھی صفت کے ساتھ نہیں ہے، تو اس اعتبار سے یہ بالکل منفرد صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمائے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور دوسروں کو راہ خدا سے روکا، اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، وہو الحق من ربہم، اور یہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان سے ان کے گناہ دور کر دیے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے احوال کی اصلاح کر دی۔ ذالک، یہ سب کا سب، بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وجہ سے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل، انہوں نے پیروی کی جھوٹی بات کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اتبعوا الحق، انہوں نے پیروی کی حق کی، من ربہم، جو ان کے رب کی طرف سے آیا۔ کذالک یضرب اللہ، اسی طریقے سے اللہ بیان کرتا ہے، للناس، لوگوں سے، امثالہم، ان کے حالات کو۔ ان آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ پہلی قسم کے وہ کفار کہ جو کافر بھی ہیں اور دوسروں کے لیے دین کی راہ میں رکاوٹ بھی۔ فرمایا اضل اعمالہم، ان کی تمام نیکیاں بیکار ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بیت اللہ کے متولی ہم ہیں، حاجیوں کو پانی ہم پلاتے ہیں۔ 16 راستے تھے، 16 راستے جو بیت اللہ تک آیا کرتے تھے، ان پر انہوں نے پانی کا انتظام کیا ہوا تھا، اور اس دور کے اندر پانی کا انتظام کرنا ایک بہت بڑی خدمت تھی، جہاں پانی قریب قریب ملتا ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے ہم حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی ضیافت کرتے ہیں، ان کی راحت آرام کا خیال کرتے ہیں، بیت اللہ پہ غلاف چڑھاتے ہیں، ہماری اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا
کہ جو آپ کی اتباع نہیں کرے گا وہ جتنی بڑی بڑی نیکیاں بھی کر لے اس کی ساری نیکیاں برباد ہیں، اس کی کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ اور جو ایمان لے آئے، اعمال صالحہ اختیار کرے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے تو اللہ رب العزت سب سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، غلطیوں سے درگزر کرے گا۔ وہ بڑا رحمان ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے قربانی دینے والے اللہ رب العزت انہیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ پکڑتا رہے، سزائیں دیتا رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا ان کی غلطیوں کو رب معاف کرتا رہے گا، انہیں معافی مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، ایسا قدردان ہے۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور فرمایا ان کے حالات رب سنوار دے گا، اندر سے دنیا کا غم ختم کر دے گا، پریشانیاں ختم کر دے گا، ان کے مستقبل کے حق میں اچھے فیصلے کر دے گا، ظاہر اور باطن کو سنوار دے گا۔ اور وجہ کیا ہے؟ فرمایا دونوں دو منزلوں کے راہی ہیں، ایک کا راستہ وہ ہے کفر ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے، اللہ کی بغاوت ہے اور اس کے رسول کے طریقے کی مخالفت ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو مومن ہیں، سچ پر ہیں، اس کے رسول کے سچے پیروکار ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت ان دونوں کو برابر کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جب تمہارا سامنا ہو کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں اڑاؤ، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، اور یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خون ریزی کر دو، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، تو مضبوطی سے انہیں باندھ لو قید کر کے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دو، وَإِمَّا فِدَاء، یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ مقابل فریق لڑائی کے ہتھیار ہاتھ سے رکھتے۔ ذالک، یہ کام کرو، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَن تَصَرَ مِنْهُمْ، تو وہ ان سے خود بدلہ لے لیتا، ولیکن، اور لیکن، لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، تاکہ تم میں سے بعض کو بعض سے آزمائے، وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو راہ خدا کے اندر شہید کیے گئے، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، سَيَهْدِيهِمْ، ان قریب انہیں سیدھے راہ پر چلائے گا، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کی اصلاح کرے گا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا، عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس سے انہیں شناسا کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ لڑائی کا حکم دے دیا تھا سورۃ حج کے اندر، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور سورہ بقرہ کے اندر بھی وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، لیکن ابھی تک نوبت نہیں آئی تھی کہ کفار سے سامنا ہوا ہو۔ کفار سے سب سے پہلا سامنا ہوا غزوہ بدر کے اندر، اور غزوہ بدر کے اندر کفار کے ساتھ جو سامنا ہوا، اس سے پہلے 8 مہمات تھی، جن میں سے 4 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، دوسری 4 میں آپ نے مختلف قافلے اور دستے بھیجے تھے۔ اور ان مہمات کا مقصد کیا تھا؟ ان مہمات کا مقصد یہ تھا کہ قریش، ان کے قافلے جب تجارت کے گزرتے تھے تو وہ ان شاہراہوں سے گزرتے تھے، ان کو یہ بتانا مقصد تھا کہ تمہاری لائف لائن وہ ہمارے کنٹرول میں، ہمارے قبضے میں، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہاری اقتصادی ناکہ بندی کریں گے، تمہارے قافلوں کا راستہ روکیں گے، بند کریں گے، اور اس کے نتیجے میں تمہاری تجارت تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ غزوہ بدر سے پہلے جو 8 آپ نے مہمات اور 8 آپ نے دستے روانہ کیے، جن میں سے 4 میں آپ شریک تھے، ان کا بنیادی مقصد یہ تھا۔ آج بھی جو حالات چل رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کو جس طرح سے دنیا کے اندر اچھالا جا رہا ہے، یہ بھی ایک جنگ کی کیفیت ہے، اور خاص طور پر اب جو فرانس میں ہوا۔ اس سے پہلے جو ہوتا تھا اس میں کوئی حکومت سرپرستی نہیں کرتی تھی، حکومت خاموش رہتی تھی، لیکن اب یہ ہوا کہ حکومت نے باقاعدہ سرپرستی کی،
باقاعدہ طور پر ان کا ساتھ دیا ہے۔ اور اب یہ جنگ کی کیفیت ہے، اور یہ جنگ ہتھیاروں کی جنگ نہیں، یہ جنگ یہ تلوار تیر کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ ہے اقتصادی طور پر لڑنے کی۔ اس سورہ مبارکہ کو آج کے حالات کے مطابق اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سی چیزیں ہمیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں، اور آج بھی جیسے ہم میں سے کچھ منافق اس معاملے میں منافقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، قرآن کریم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بالکل اس چیز کو کھول دیا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اقتصادی بائیکاٹ کیا جائے، یہ سب سے پہلی چیز ہے، اور اس کے لیے کسی قسم کے نقصان کی پرواہ نہ کی جائے۔ مسلمان ہر قسم کے نقصان کو دین کے لیے برداشت کر سکتے ہیں۔ جن حالات میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی وہ حالات تھے کہ جب 13 سال ماریں کھانے کے بعد، ظلم و ستم کو برداشت کرنے کے بعد صحابہ مدینہ طیبہ آئے تھے کہ تاکہ یہاں اطمینان اور سکون سے رب کی عبادت کر سکے، لیکن یہاں بھی ان کو اطمینان نہیں حاصل ہوا۔ ابھی آئے ہی تھے کہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے شروع کر دی۔ مدینے سے باہر چراگاہ تھی جہاں پہ صدقے کے اونٹ چرا کرتے تھے، ایک کافر کرز آیا اور وہاں جو مسلمان چرواہا تھا اس کو قتل کیا، وہ سب کو لے گیا۔ تو مسلمان تو کبھی ایسا تھا ہی نہیں کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے مقابلے کے اندر کوئی چیز اہم لگتی ہو، نہ مال، نہ جان، نہ بیوی بچے، نہ بہن بھائی، نہ جائیداد، نہ کاروبار، نہ علاقہ، نہ سرزمین، کوئی چیز بھی۔ مسلمان تو کبھی ایسا نہیں تھا۔ تو آج پھر کیوں ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا کاروبار یہ کہیں خراب نہ ہو جائے، ہماری معیشت کا کہیں نقصان نہ ہو جائے، ہماری اکانومی پہلے ہی مشکل حالات کے اندر چل رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہم مزید مشکل حالات کے اندر نہ آ جائیں۔ تو یہ مسلمانوں والی بات تو نہیں ہے، غیرت مندی کی بات نہیں ہے۔ 46 ارب ڈالر کی معیشت ہے، ایک مرتبہ مل کر ان کو ایسا جھٹکا دیں کہ ان کو سیک پہنچے۔ لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ مستقل طور پر ہم بائیکاٹ کر دیں، یہ کوئی لازمی نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک مرتبہ اپنی قوت کا تو مظاہرہ کریں، اپنی غیرت کا تو مظاہرہ کریں۔ مستقل طور پر کرنے کے جو فوائد ہیں یا اثرات ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ جو موقع ہے اس موقع پر کم از کم سارے مل کر زور لگا کر اگر ہم ان کو یہ بات باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں کہ مسلمان تمہارا بائیکاٹ کریں گے، تمہاری مصنوعات کو نہیں خریدیں گے، اور مسلمان اس معاملے کے اندر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آئندہ وہ ان حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے میں آگے ہو جاؤں، نہ دائیں طرف دیکھوں نہ بائیں طرف دیکھوں، نہ یہ دیکھوں کون خرید رہا ہے نہ یہ دیکھوں کون بیچ رہا ہے، میں اپنے معاملے کو درست کر لوں بس۔ اور یہ سب سے پہلا اور ضروری کام ہے جو جہاد سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جہاد کی نوبت اس کا آغاز ابھی نہیں ہوا تھا، اور اگر جہاد کی بات کی جائے تو دنیا کے 56 اسلامی ممالک ہیں، ان میں سے کون ہے جو جہاد کی بات کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی یہ آیات جو جہاد کے بارے میں ہیں، یہ مدنی صورتیں جن کی تعداد 28 ہے، جن میں جہاد کے احکامات آئے ہیں، نعوذ باللہ یہ سارے کے ساری آیات معطل ہو گئی ہیں؟ نہ ہم نے جہاد کرنا، نہ ہم نے اقتصادی بائیکاٹ کرنا، اور نہ ہی ہم نے اس معاملے کے اندر کوئی اور ایسا کام کرنا جس سے انہیں نقصان پہنچے۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ خالی نمازیں پڑھنے سے تو کفار کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بی بی سی نے نشر کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ بائیکاٹ نہ کریں، مسلمان سارے نقصان برداشت کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ کوئی حرف آ جائے، اور کافر 1 روپے کا نقصان نہیں برداشت کر سکتا، 1 پیسے کا نقصان نہیں برداشت کر سکتا۔ اور یہ لوگ ہم ہی سے کماتے ہیں، اپنی عوام پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور الٹا ہمارے ملکوں میں بدامنی پھیلانے کے لیے یہی لوگ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو دہشت گرد اسلحہ استعمال کرتے ہیں وہ اسلحہ ان کو کون دیتا ہے؟ یہی لوگ دیتے ہیں، وہ ہمارے پیسے سے۔ ہمارے ملک کے دہشت گردوں کو جو یومیہ بنیاد پر ڈالرز دیے جاتے ہیں وہ کون دیتا ہے؟ یہی دیتے ہیں۔
ساری دہشت گرد تنظیمیں چاہے داعش ہو یا کوئی اور ہوں، ان کی پشت پناہی کون کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو آپس میں کون لڑاتا ہے؟ یہی لڑاتے ہیں۔ کس پیسے سے لڑاتے ہیں؟ جو میں اور آپ ان کی مصنوعات کو خرید کر انہیں نفع دیتے ہیں۔ ہمارا پیسہ مسلمانوں کے خون کو بہانے کے لیے، ہمارے ممالک میں بدامنی پھیلانے کے لیے یہ بے دریغ استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہم ملٹی نیشنل کمپنیوں کی استعمال نہیں کرتے۔ مہمان آ جائے اس کے سامنے جو کچھ ہم رکھتے ہیں وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ہے، چاہے جوس ہوں، چاہے کولڈ ڈرنک ہوں، اور چاہے یہ سنیکس اور اس ٹائپ کی چیزیں ہوں، ساری کی ساری ملٹی نیشنل کمپنیوں کی۔ اپنے ملک کی مصنوعات کو ہم نہ فروغ دیتے ہیں نہ ان کو اہمیت دیتے ہیں، اور پھر ہمارے ملک کی جو مصنوعات ہیں اگر ہم ان کو فروغ دیں گے، دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک تو ہماری اکانومی بہتر ہوگی، دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ملکی مصنوعات میں جو ہمارے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں یہ کبھی بھی مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے استعمال نہیں کریں گے، بلکہ وہ صدقے میں، چیریٹی میں خرچ کرتے ہیں۔ اب کل کا دن جو گزرا ہے، آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر اربوں روپے یہ خرچ کیے گئے ہیں محبت رسول کے نام سے، لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلایا گیا۔ اور اگر آپ اس پہ ڈیٹا اکٹھا کریں تو بڑا ڈیٹا اکٹھا ہو سکتا ہے۔ آپ جے ڈاٹ کو دیکھ لیں کہ وہ اپنی کمائی کا 23% صرف چیریٹی میں دیتا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ۔ اسکول چل رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے منصوبے لگ رہے ہیں، یہ جگہ جگہ پانی کے فلٹر لگ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے کون کر رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اور زیادہ مضبوط کریں، ہم ان کو اور زیادہ نفع دیں، تاکہ اس کے نتیجے کے اندر ہمارے ملک کی اکانومی بھی بہتر ہو اور اس سے غریبوں کا فائدہ بھی ہو۔ مستحق لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اپنے سٹیٹس کو اور ان چیزوں کو جو صرف ہم نے ظاہری بناوٹ کے لیے رکھی ہوئی ہیں ان کو توڑیں۔ ہمارا جو زیادہ پیسہ ہے وہ کن چیزوں پہ لگتا ہے؟ انہی مصنوعات پہ لگتا ہے۔ اس بات کی کوشش کریں، گھروں کا نظام ایسا بنائیں، گروسری سٹور پہ بھی جب جائیں تو اب ہماری توجہ اس بات کی طرف ہونی چاہیے کہ پاکستانی مصنوعات خریدیں، اور کہیں معیار کا 19-20 کا فرق ہے تو برداشت کر لیں۔ آخر اور اتنے معاملات میں ہم اتنا کچھ برداشت کرتے ہیں تو اس معاملے میں بھی کچھ برداشت کر لیں، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر۔ تو انشاءاللہ العزیز جب ہم مجموعی طور پر یہ کرنا شروع کر دیں گے اور ہر شخص اس میں حصہ ڈالنا شروع کر دے گا تو ان کو دن میں تارے نظر آئیں گے۔ تو فرمایا پہلی چیز یہ، اور دوسری بات یہ کہ جب آمنا سامنا ہو فضرب الرقاب، پھر ان کی گردنیں اڑاؤ۔ قرآن کریم نے کہا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، گردنیں بھی اڑاؤ، ان کا ایک ایک جوڑ توڑ دو، ان کے ساتھ نرمی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے حکمران بھی اور وزراء بھی اور سارے ایسا کر دیں، ویسا کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ قرآن کریم کے الفاظ دیکھیں، اور پھر فرمایا جب خوب خون ریزی ہو جائے تو پھر جو لوگ بچ جائیں، زندہ ہیں، ان کو پکڑ لو، ان کے ہاتھ پاؤں باندھو مضبوطی کے ساتھ، پھر اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں۔ اور غزوہ بدر میں جس وقت قیدیوں کو پکڑا گیا تو سب کو باندھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، تو کہا کہ ان کو قیدی بناؤ، اور قیدی بنانے کے بعد پھر فرمایا یا تو احسان کر کے ویسے ہی چھوڑ دو، اور یا یہ کہ فدیہ لے لو۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کا فدیہ تھا 1000 سے لے کے 4000 درہم تک، اور جو کچھ نہیں دے سکتے تھے ان سے کہا کہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ۔ اور قیدیوں میں سے پھر کچھ ایسے تھے کہ جن کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے میں حکمت یہ تھی کہ یہ وہ لوگ تھے کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا تو کل یہ اسلام کے خلاف دوبارہ تلوار اٹھا کے آ جاتے۔ غزوہ بدر کے 70 قیدیوں میں سے صرف 2 کو قتل کیا گیا، اور باقیوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک قیدی جو اس موقع پہ قید ہوئے بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ میں جس انصاری کے پاس قید تھا
اللہ کے رسول کی اتنی اتباع صحابہ کرتے تھے، اتنی بات مانتے تھے، کہتے وہ گھر کا کھانا مجھے کھلاتے تھے اور خود کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے۔ صحابہ اتنی آپ کی اتباع کرتے تھے، اور پھر کیوں نہ وہ مسلمان ہوتے، پھر کیوں نہ ان کے اندر اسلام زندہ ہوتا، پھر کیوں نہ ان کے اندر اسلام کی حقانیت آتی۔ آج مسلمان سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اسلام کے پھیلنے میں، اسلام کی نشر و اشاعت کے اندر، اور مسلمان ہی یہودیوں کی اعلی کار ہے۔ آج کوئی یہودی یہاں آ کے تو قانون نہیں نہ بنا رہا، آج قادیانیوں کو راستہ دینے کے لیے جو ترامیم کی جاتی کوئی یہودی کرتے ہیں، یہ ہم مسلمانوں میں سے ہی، یہ ان یہودیوں سے زیادہ ہمارے لیے خطرناک ہے جو کہتے ہیں کہ آپ بائیکاٹ نہ کریں، آپ کا وہ بائیکاٹ کر دیں گے، جو کہتے ہیں کہ آپ بائیکاٹ کریں گے تو آپ کو یہ نقصان ہوگا۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر یہ کہا، اور اگلی بات بڑی خوبصورت کہی، فرمایا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ چاہتا تو خود ہی بدلہ لے لیتا۔ کیا ہوائیں اس کے قبضے میں نہیں؟ زمین اس کے قبضے میں نہیں؟ پہاڑ، دریا، یہ ساری چیزیں اس کے قبضے میں ہیں۔ فرمایا ایک وہ حکم دیتا، زمین پہ زلزلہ آتا، کافر سارے غرق ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ فرمایا لیکن اللہ امتحان لیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، کون وفادار ہے اور کون غدار ہے یہ اللہ فیصلہ کرنا چاہتے، دکھانا چاہتے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، قرآن کریم نے سورۃ عنکبوت میں کہا کہ اللہ کھول کے واضح کر دے گا کہ غدار کون ہے، منافق کون ہے اور وفادار کون ہے، ورنہ رب خود بھی بدلہ لے سکتا تھا۔ اور اگلی بات فرمائی کہ جو راہ خدا کے اندر شہید ہو گئے، اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا، ان کی ایک ایک نیکی اللہ کے یہاں بڑا وزن رکھتی ہے، اور اس کے بڑے اثرات ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس سے بہتر راستے نکالے گا، معاملات کی اصلاح کرے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ رب العزت انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس جنت کا اللہ نے قرآن میں جا بجا ذکر کیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی تحریک ہے قربانی کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی، کوئی بھی تحریک ہے۔ آپ اپنے ملک پاکستان اس کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، کتنے لوگوں نے قربانیاں دی، 6 لاکھ لوگوں کا خون بہا دیا گیا، ان میں سے کتنوں کو ہم جانتے ہیں، لیکن ملک حاصل ہو گیا۔ کوئی بھی تحریک ہے وہ قربانی کے بغیر وجود میں نہیں آتی، چاہے وہ مسلمانوں کی ہو غیر مسلموں کی ہو۔ تو اللہ نے فرمایا جو قربانی دے گا، قربانیاں نہیں ضائع کریں گے ہم، اور سب سے بڑی بات فرمایا اس جنت میں داخل کریں گے جس کا اللہ رب العزت نے تمہیں جگہ جگہ ذکر کیا۔ یعنی یہ کوئی اندھا سودا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ پتہ نہیں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، یہ نہ ہو جتنا میں لگا رہا ہوں مجھے اس کے مقابلے میں تھوڑا ملے گا۔ فرمایا نہیں، عرفھا لہم، رب نے بتایا، اس کے حبیب نے بتایا کہ وہ جنت کیسے ہوگی، وہاں کا سسٹم کیا ہوگا، اور اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کے بھی اللہ رب العزت اس کا ذکر کر، اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ کیسا خوبصورت انداز اختیار کیا۔ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، اس کو تعاون کی ضرورت ہے، اسے ہیلپ کی ضرورت ہے؟ نہیں، وہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے، ہر چیز سے ماورا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اس کے دین کے لیے کھڑے ہونا، اور یہی بعثت کا مقصد تھا، یہی آپ کا مشن تھا۔ ولادت سے، میلاد سے آپ کے مشن کی بنیاد ہے، ولادت اور میلاد یہ آپ کے مشن کی بنیاد ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو گویا یہ آپ کے مشن کی بنیاد ہے، اور پھر آپ نے 23 سالہ جد و جہد جو نبوت کے اعلان کے بعد کی، وہ اس مشن کے لیے کی جس کے لیے آپ کا میلاد کیا گیا۔ تو فرمایا اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں ثابت قدم کر دے گا۔ حالات، اسباب، وسائل سب کچھ رب کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم ان کافروں کو دیکھتے رہو تو پھر تم کبھی دین کے لیے چل نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے۔ مسلمانوں کے پاس تھا ہی کیا؟ مسلمانوں کے پاس تو کچھ نہیں تھا، نہ اکانومی تھی، نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، نہ ان کے پاس لڑنے کے لیے کچھ تھا، نہ افرادی قوت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔
بدر کے اندر وہ 1000 تھے، مسلمان 313 تھے۔ احد کے اندر مسلمان 700 تھے، وہ 3000 تھے۔ تو فرمایا اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری کرے گا۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کم ہے کون زیادہ ہے۔ مسلمان اور کافر کا مقابلہ کبھی تیر تلوار کی بنیاد پہ نہیں ہوا، مسلمان اور کافر کا مقابلہ ہمیشہ ایمانی قوت سے ہوا۔ یہاں ایمانی قوت یہ ہر چیز سے بڑھ کے، تو فرمایا اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، ثابت قدم کر دے گا، پھر تمہارے قدم نہیں لڑکھڑائیں گے، پھر تم ڈرو گے نہیں کسی سے کہ سامنے امریکہ ہے، سامنے یورپ ہے، سامنے فرانس ہے، سامنے فلاں طاقت ہے، فلاں طاقت ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیں، آپ سے بڑا ہیرو آج تک دنیا میں نہیں آیا کہ جس نے ایسی زندگی گزار کے دکھائی، ایسا کچھ کر کے دکھایا کہ آج تک کوئی نہ کر سکا ہے نہ سوچ سکتا ہے وہ کرنے کا۔ اور آگے فرمائے والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعسل لہم، تو ان کے لیے گر پڑنا ہے، واضل اعمالہم، اور اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دی۔ ذالک بانہم کرہوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ناپسند کیا ما انزل اللہ، اس کو جو اللہ نے اتارا، فاحبط اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دی۔ دنیا کی تاریخ میں اور اسلام کی تاریخ میں کفار ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف متحد رہے۔ آج بھی آپ دیکھیں اسلامی ممالک کی جو پالیسیاں ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، حکمران بدلا پالیسی بدل گئی، لیکن غیر مسلم ممالک میں حکمران تو بدلتا ہے، پالیسی نہیں بدلتی۔ کوئی ایسا غیر مسلم حکمران نہیں آیا جس نے آ کر اسلام کو سپورٹ کیا ہو۔ سب کی پالیسی ایک ہے، مسلمانوں کو قتل کرو، مسلمانوں کا خون بہاؤ، ان کے ممالک میں بدامنی ڈالو، دہشت گردی کراؤ، ان کو آپس میں لڑاؤ۔ لیکن آج تک وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئی، بلکہ یورپی ممالک کے اندر مسلمانوں کی تعداد دن بہ دن بڑھ رہی، ہر روز بڑھ رہی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا اللہ ان کو منہ کے بل گرائے گا، ان کی ساری تدبیریں، ساری کاوشیں تباہ و برباد ہوں گی۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور فرمایا اللہ ان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ ان کا کوئی بھی کام، نہ نیکی کا، نہ چیریٹی کا، نہ لوگوں کی فلاح کا، اللہ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اللہ رب العزت سب کو ضائع کر دے۔ اور آگے فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا، کہ یہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان لوگوں کا انجام کیسے ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی۔ وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی مثالیں۔ ذالک، یہ اس وجہ سے، بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور یہ کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ فرمایا تاریخ اٹھا کے دیکھو، کتنے بڑے بڑے ظالم جابر حکمران آئے دنیا کی تاریخ میں، فرمایا ان کے انجام کیا ہوئے، ذلت، تباہی، بربادی ان کا مقدر ہوئی۔ اور فرمایا کہ کافروں کے لیے یہی مثالیں ہیں۔ اور وجہ بڑی خوبصورت بیان کی، وجہ یہ کہ ایمان والوں کا مولا، مددگار، کارساز وہ رب ہے، اور کافروں کا نہ کوئی مولا ہے، نہ مددگار ہے، نہ کارساز ہے۔ غزوہ احد پہ جب مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، چونکہ اس سے پہلے غزوہ بدر میں کافروں کے 70 مارے گئے تھے، اور غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کے 70 زخمی ہو گئے، 70 شہید ہو گئے، بڑا نقصان ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو لے کے احد پہاڑ پہ چڑھے، تو ابو سفیان اور خالد بن ولید یہ کفار کی طرف سے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے نعرہ لگایا جوش کے ساتھ، اعلو حبل اعلو حبل، کہ ہمارے حبل بت کی جے ہو، زندہ باد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان کو تم کہو اللہ اعز و اجل، ان کے نعرے کا جواب یہ دو کہ اللہ بڑی عزتوں والا ہے، وہ اس سے بڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا بت ہے اور تمہارے پاس وہ نہیں ہے، آج اس نے ہماری مدد کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو جواب دو، اللہ مولا نا ولا مولا لکم، ہمارا مددگار اللہ ہے، تمہارا تو ہے ہی کوئی نہیں، تم کس چیز کے نعرے لگا رہے؟ تو مسلمان کافروں سے ڈر جائے، اکانومی کے نقصان سے ڈر جائے، کاروباری نقصان سے ڈر جائے۔ مسلمان تو وہ ہے جس کو کسی چیز سے نہیں ڈرایا جا سکتا، کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ رب میرا مولا ہے، رب میرا مددگار ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور اس قلعے کے اندر جو مقوقس بادشاہ تھا، وہ اس کے وزیر، وہ سارے کے سارے اس کے اندر تھے۔ قلعہ نہیں فتح ہو رہا تھا، 2 مہینے گزر گئے، 8,000 کی فوج نے محاصرہ کیا ہوا۔ عمر بن خطاب کا دور، انہوں نے خط لکھ دیا کہ امیر المومنین قلعہ نہیں فتح ہو رہا، آپ کچھ رہنمائی کریں اور مزید فوج بھی بھیجیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب لکھا اور یہ لکھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے نبی کی کوئی سنت چھوڑ دی، اور دوسری بات یہ کہی کہ میں 4,000 آدمی اور بھیج رہا ہوں، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ 12,000 کی جو تعداد ہے یہ کہیں دشمن کے مقابلے میں ہو تو قلت کی وجہ سے، تھوڑے ہونے کی وجہ سے شکست نہیں کھائے گی، کسی اور وجہ سے شکست کھا سکتی۔ 12,000۔ آج اسلامی ملکوں کی جو فوجیں ہیں، کہیں 6 لاکھ، کہیں 4 لاکھ، کہیں 5 لاکھ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا صرف 12,000 ہوں، تھوڑے ہونے کی وجہ سے مار نہیں کھائیں گے کبھی بھی۔ جب یہ خط پہنچا تو انہوں نے سوچا کہ کون سی سنت ہے جو ہم نے چھوڑ دی، تو سب نے بیٹھ کر جائزہ لیا تو مسواک کی سنت چھوٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا یہ سنت ہے جو چھوڑ دی ہے ہم سب نے، جس کی وجہ سے فتح نہیں ہو رہی۔ انہوں نے مسواک کرنا شروع کر دی، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو چند ہی دن میں فتح دے دی۔ مسلمان، اس کی پاور اور طاقت یہ ایمان ہے۔ اور مزے کی بات سنیں، حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں 4,000 مزید فوجی بھیج رہا ہوں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 4 بندے بھیجے، صرف 4 بندے بھیجے، اور کہا کہ یہ 4 بندے 4,000 کے برابر۔ آج 1.5 ارب مسلمان ہیں، کیا اہمیت ہے، کیا سمجھتے ہیں مسلمانوں کو؟ تو آپ نے کہا 4 بندے یہ 4,000 کے برابر ہے۔ ان کا ایمان تھا، ان کی پاور تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 کے مقابلے کے اندر 60 آدمی لڑے ہیں اور فتح پائی ہے۔ تاریخ نے یہ لکھا ہے 60,000 کے مقابلے میں 60 بندے لڑے اور فتح پائی ہے۔ تو مسلمان کی پاور اسلحہ نہیں ہے، مسلمان کی پاور ہتھیار نہیں ہے، مسلمان کی پاور ہے ایمان، وہ اس کو کھڑا کر دیتا ہے۔ صحابہ کی ایسی بے شمار مثالیں، دنیا کی سپر پاور طاقتوں سے وہ لڑے ہیں، لڑ کے انہوں نے دکھایا، اور یہ میرے اور آپ کے لیے وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ آج ہم ان کا ذکر ہی نہیں کرتے، ان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ آج ہمارے سامنے یہ سارے آرٹیفیشل قسم کے لوگ انہوں نے ہیرو بنا کے کھڑے کر دیے۔ بچوں کے لیے کارٹون میں ہیرو ہیں، ہمارے لیے فلموں میں ہیرو ہیں، عورتوں کے لیے ڈراموں کے اندر ہیرو ہیں، یہ ہمارے ہیرو بن گئے۔ جب ان لوگوں کے پیچھے ہم چلیں گے، ان کے فالوورز بنیں گے، ان کے پیچھے جب ہم چلیں گے، تو یہ تو خود بیچارے گرے پڑے ہیں، مرے ہوئے ہیں، انہوں نے ہماری کیا قیادت کرنی؟ ہماری جو نسل ہے، ہمارا جو رشتہ ہے، اس کے اندر بڑے بڑے ہیرو ہیں، صحابہ کے اندر بھی، صحابہ کے بعد بھی۔ کون سا کفار کا ایسا بڑا ہیرو گزرا ہے جس نے اتنے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہوں؟ ہماری تاریخ ہے جو بری پڑی ہے ان چیزوں سے، لیکن یہ کہ ہم اپنی تاریخ سے منہ چھپائے پھرتے ہیں، ہم اپنی تاریخ سے منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ آج مسلمان کو مسلمان کہلوانے میں بھی آر محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنے ملک میں تو سیدھا سادہ لباس پہن لے گا، اور جب یورپ کے ویزے پہ جاتا ہے تو وہاں جا کے وہ ان سے بڑا کافر نظر آتا ہے۔ وہاں جا کے اس کا لباس، اس کی شکل و صورت، اس کا رہن سہن، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ سیم ان سے ملتی ہیں۔ تو فرق کب ہوگا؟ کافر اور مسلمان کا جو فرق ہے وہ کب ہوگا؟ تو قرآن کریم نے یہاں پر یہ کہا کہ مومنوں کی پاور اور طاقت وہ اللہ رب العزت ہے۔ مایوس کیوں کھڑا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ ہے مومن کی طاقت، یہ ہے اس کی پاور، اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے۔ اور آگے فرمائے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً اللہ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کی، جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ویأکلون، اور وہ کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسا کہ جانور کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ مومن کے لیے، اور مومن بھی کون ہے؟ جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کے مطابق زندگی گزارے، نام کا مسلمان نہیں۔
تو فرمایا ان کے لیے جنتیں ہیں جن میں نہریں بہہ رہی، اور نہروں کا ذکر آگے آ رہا ہے آیت نمبر 15 میں۔ اور فرمایا کافر کون ہے؟ فرمایا ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ جانور کا مقصد کھانے پینے کے سوا اور کچھ نہیں، کھانا مل جائے اس کو، اس نے کھا لیا چر لیا بس ختم۔ ڈالنے والا کون ہے؟ کیوں ڈالا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کیسے آیا؟ کیسے نہیں آیا؟ اور جو جانور کھلے پھر کے چرتے ہیں اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کس کی دکان کے کس کے گھر کے آگے سے چر رہا ہوں، ادھر سے چر لیا وہاں چر لیا، وہاں منہ مار لیا وہاں منہ مار لیا۔ فرمایا کافر کی زندگی یہ ہوتی ہے، مسلمان با مقصد زندگی گزارتا ہے، وہ حلال حرام کی پرواہ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے مجھے دینے والا کون ہے، میرا مالک کون ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اور جانوروں کی طرح کھانے میں ایک چیز ہے، کھڑے ہو کے کھانا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے کھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانے کی کسی صورت بھی گنجائش نہیں تھی۔ کھانا جو ہے یہ بیٹھ کے ہی کھایا جائے گا، کھانے کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں ان کو کھڑے ہو کر کھانے کی گنجائش ہے، لیکن کھانے کے بارے میں کھڑے ہو کر کھانے کی گنجائش نہیں۔ کھانا وہ میرے اور آپ کے نبی کی سنت دائمی طور پر یہی تھی کہ آپ بیٹھ کے کھایا کرتے، جانور کھڑے ہو کے کھاتے۔ آج مسلمان اپنی روایات کو اور اپنے طرز طریقے کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ آج ہم کتنا پیسہ شادیوں پہ بے دریغ لگا دیتے ہیں، لیکن اتنا انتظام نہیں کرتے کہ ہر ایک اپنے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ ہجوم کے ہجوم بن کے کھانا کھا رہے ہیں۔ اس چیز کی ضرورت ہے کہ گھروں کے اندر بھی جہاں بھی جائیں اس بات کا اہتمام کریں کہ کھانا بیٹھ کے کھائیں، اپنے نبی کی سنتوں کو رواج دیں، ان کو عام کریں، ان کو زندہ کریں، اور اس میں دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے۔ تو فرمایا یہ صرف جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں، ہِیَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ، یہ آپ کی بستی سے زیادہ طاقتور تھیں، الَّتِي أَخْرَجَتْ، جس نے آپ کو نکالا، أَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، کوئی ان کا مددگار نہیں۔ یہ آپ کے غم کا مداوع کرنے کے لیے آیت نازل کی گئی۔ آپ کو بڑا دکھ تھا، بڑا غم تھا کہ بیت اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور آپ جب آخری مرتبہ بیت اللہ سے نکلیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور الٹے پاؤں واپس جا رہے ہیں، اور آپ یہ کہتے جا رہے ہیں کہ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں یہاں سے نہ جاتا۔ بڑا درد تھا۔ تو قرآن کریم نے کیا کہا؟ قرآن کریم نے کہا جنہوں نے آپ کو نکالا ہے ان سے بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، جب وہ رب کے مخالف کھڑی ہوئیں تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا، کوئی ان کا ساتھ نہ بنا، ان کا بھی کوئی ساتھ نہیں بنے گا۔ اور سورۃ عنکبوت میں اللہ نے تسلی دی، فرمایا پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو دوبارہ یہاں لے کے آئیں گے۔ اور پھر آپ مکہ کے فاتح بن کے وہاں گئے۔ تو قرآن کریم نے یہاں پہ یہ کہا کہ جو رب کو للکارے گا اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے پاؤں مضبوط کرو، تم اپنی ہمت دکھاؤ۔ اور آگے فرمائے افمن کان علی بینۃ من ربی، کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح راستے پر ہے، کمن زین لہ سوء عملہ، اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا، واتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جس کو رب نے طریقہ بتا دیا، راستہ بتا دیا، سلیقہ دے دیا، اور وہ رب کے لیے اپنے تن من دن مال جان ہر چیز کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ایک وہ ہے جس کے سامنے صرف دعوے ہی دعوے ہیں، جس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو وہ غلط کرتا ہے وہ سمجھتا ہے میں بڑا اچھا کر رہا ہوں، اس کی برائیاں اس کو اچھائی کی صورت میں پیش کر دی جاتی ہیں۔ شیطان کبھی بھی کوئی جرم اس طرح تو نہیں نہ کرواتا کہ بہت بڑا گناہ ہے کر لے، سود لے لے بہت بڑا گناہ ہے، شیطان یہ کبھی نہیں کہتا۔ چوری کر لے بہت بڑا گناہ ہے، زنا کر لے بہت بڑا گناہ ہے، نہیں۔ شیطان اعمال کی جو پریزنٹیشن ہے، اعمال کی جو پیکنگ ہے، ان کا جو کور ہے وہ اچھا بنا کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ شکار جب کیا جاتا ہے، مچھلی کو صرف کانٹے سے نہیں شکار کیا جاتا، کانٹے پہ کوئی گوشت کا ٹکڑا لگانا پڑتا ہے۔ شیطان بھی ایسا ہی کرتا ہے، پیچھے کانٹا ہے، اس نے آگے گوشت کا ٹکڑا لگا دیا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ شاید وہ میرے لیے لقمہ ہے،
جس سے میرا پیٹ بھر جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ اس کے لیے موت ہے۔ اور فرمایا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، کافر وہ ہے جو صرف اپنے خواہشات کا پیروکار ہے۔ مومن اپنے محبوب کی اتباع اور اس کی پیروکاری کرنے والا ہے۔ مومن کے سامنے یہ نہیں ہوتا کہ میری خواہش کیا ہے، اس کے سامنے تو بس آرڈر ہے، حکم آ گیا تو بس اس نے وہیں پہ پورا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں تشریف فرما تھے تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی تھے، مسجد نبوی کے دروازے میں ایک قدم اندر ایک باہر تھا، وہیں بیٹھ گئے، حالانکہ انہیں نہیں کہا تھا آپ نے۔ تو آپ نے کہا تم کیوں بیٹھ گئے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا بیٹھ جائیں، تو آپ نے فرمایا نہیں تم اندر آ جاؤ، تمہیں نہیں کہا۔ صحابہ تو ایسے آپ کی اتباع کرتے تھے، صحابہ تو ایسے اپنی پسند ناپسند کو اللہ کے نبی کی پسند کے تابع کر دیتے تھے۔ یہی تو محبت ہے نا، یہی تو عشق ہے نا۔ ان کو کچھ اور پسند ہے، ہم کچھ اور چاہتے ہیں، ان کی خواہش کچھ اور ہے، ہماری کچھ اور ہے، تو کیسے اتباع ہوگی، کیسے پیچھے چلیں گے؟ محبت تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو محبوب کی ذات میں فنا کر دو کہ جو اس کی پسند وہ میری پسند، جس میں وہ راضی اس میں میں راضی، بس اس سے آگے بات ہی کوئی نہیں۔ پھر وہ جیسے مرضی رکھے بندہ راضی رہتا ہے۔ اور اگر اس کی خواہش اور ہے، میری اور ہے، میں کچھ اور چاہتا ہوں، وہ کچھ اور چاہتا ہے، تو یہ محبت نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ اور آگے فرمائے مثل الجنہ، اس جنت کی مثال، التی وعد المتقون، جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا، فیہا انہار، اس میں نہریں ہیں، من ماء، پانی کی، غیر آسن، جو بدبودار نہیں ہوگا، وہ انہار اور نہریں ہیں، من لبن، دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، وہ انہار من خمر، اور شراب کی نہریں ہیں، لذت للشاربین، جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، وہ انہار من عسل مصفی، اور نہریں ہوں گی صاف شہد کی، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے اس جنت میں ہر طرح کے پھل ہوں گے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، کمن ہوا خالد فی النار، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہے گا، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور انہیں گرم پانی پلایا جائے گا، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور وہ ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ قرآن کریم جنت کے تذکرے کرتا ہے۔ آج ہم لوگ دنیا کے تذکرے کرتے ہیں کہ فلاں ملک اتنا خوبصورت ہے، فلاں علاقہ اتنا خوبصورت ہے، وہاں اتنے قدرتی مناظر ہیں، وہاں پہ چشمے بہتے ہیں، اور لوگ ان کے وزٹ کے لیے جاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، کاروبار کو چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی مثالیں دیتا ہوں، میں تمہارے سامنے جنت کے باغات کو رکھتا ہوں، اور 4 قسم کی نہروں کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا پہلی نہر ہوگی پانی کی جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں، پانی بھی ہے، دودھ بھی ہے، شہد بھی ہے، شراب بھی ہے، لیکن فرمایا کہ جنت میں یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ دنیا جیسی نہیں ہوں گی۔ دنیا کی چیزوں کو ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسان کو تھوڑا سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ دنیا کا پانی ایک عرصے تک کارآمد ہے، اس کے بعد اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اس کے اندر جالا لگ جاتا ہے۔ بارش کا پانی کتنا خالص پانی ہوتا ہے، لیکن ہم تک آتے آتے میلا ہو جاتا ہے، مٹی مل جاتی ہے، گرد و غبار مل جاتی ہے۔ فرمایا جنت کی نہر کا پانی وہ ہوگا کہ جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا۔ دنیا کا دودھ، اس میں مختلف قسم کے مسائل چلتے رہتے ہیں، بھینس کی خوراک کے اثرات اس پہ آ جاتے ہیں، اس کو جو ٹیکے لگائے گئے اس کے اثرات اس کے اندر آ گئے۔ لم یتغیر طعم، جنت میں دودھ کی نہر ہوگی جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، ہمیشہ وہ ایسے چلتی رہے گی۔ اور تیسرا فرمایا شراب کی نہر ہوگی، ایسی نہیں جیسے دنیا کی کہ انسان نے پی لیا تو ہوش ہی نہ رہی، بکواس کرنے لگا، گالی دینے لگا، لڑائی کرنے لگا، زنا کرنے لگا۔ فرمایا خمر لذت للشاربین، ایسی وہ شراب ہوگی جو پینے والے کو سرور اور مزہ دے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دنیا کی شراب نہیں پیے گا اللہ اسے جنت کی شراب پلائے گا۔ اور آپ نے شراب پینے پر بڑی سخت وعید ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ شراب پینے والا جس وقت وہ شراب
پی رہا ہوتا ہے، اس حالت کے اندر ہوتا ہے، اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل گیا ہوتا ہے، اگر اس حالت میں اس کی موت آ جائے تو کفر پہ موت ہے۔ آج نشے کو کتنی عام سی چیز سمجھ لیا گیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، شہد کی نہر ہوگی لیکن اس شہر میں کسی قسم کا تنکا اور کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، جہاں حلاوت ہی حلاوت ہوگی، مٹھاس صاف ستھرا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنت کی نہریں دنیا کی نہروں کی طرح نہیں بہتی۔ دنیا کی نہر کیسے ہے کہ نہر بہہ رہی ہے، دائیں طرف بھی رکاوٹ ہے، بائیں طرف بھی رکاوٹ ہے۔ فرمایا جنت کی نہریں یہ زمین کے اوپر بہتی ہیں، جس میں نہ دائیں رکاوٹ ہے نہ بائیں رکاوٹ ہے۔ پانی کو روکنے کے لیے دنیا میں رکاوٹ ہے نا، بند ٹوٹ جاتے ہیں، تو فرمایا کہ جنت کی نہریں رب نے ان رکاوٹوں کے بغیر بہائی، من غیر اخدود۔ اور آپ نے فرمایا کہ جنت کی نہروں کی مٹی وہ خالص مشک ہے۔ کیا خوبصورت سین ہوگا جس کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ اس کو لینے کے لیے انسان محنت کرے تو سمجھ تو آتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے پھل، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، نہ ختم ہوں گے نہ ان سے روکا جائے گا۔ انسان جس پھل کی خواہش کرے گا وہ ٹہنی اس کے سامنے خود بخود آ جائے گی، وہ توڑے گا اس کی جگہ اور پھل پیدا ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، رب کی مغفرت، بخشش۔ اس کو ہم سادہ لفظوں میں، آسان لفظوں میں اگر سمجھیں، بڑا بل انسان کا بن جائے اور لینے والا وہ کہہ دے کہ آپ کو اس میں 20% ڈسکاؤنٹ دے دیے، انسان کو کتنا خوشی ہوتی۔ فرمایا مغفرۃ من ربہم، کل قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال کی جب گنتی ہوگی، ترازو میں تولا جائے گا تو اللہ کہیں گے کہ جا، گناہ تیرے اتنے تھے، ڈسکاؤنٹ کر دیا، سب معاف کر دیا، جنت کے اندر چلا جا۔ وہ جو خوشی ہوگی نا، وہ ناقابل بیان۔ اور فرمایا اس کے مقابلے میں، فرمایا وہ آدمی جو ہمیشہ آگ میں رہے گا، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور اتنا گرم کھولتا ہوا پانی اسے پلایا جائے گا کہ وہ اس کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے۔ اور یہ نہیں کہ یہ ایک دفعہ ہوگا اور نظام ختم، سسٹم ختم، نہیں، اس کے بعد دوبارہ پھر اس کو وہ جسم دیا جائے گا، وجود دیا جائے گا، پھر اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ تو کیا افورڈ کر سکتے ہیں؟ برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، مشقتیں نہیں برداشت کر سکتے، تو یہ سب کچھ کیسے کر سکیں گے؟ ایک خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے لیے ایسے جیو جیسے کل ہی مر جانا، اور آخرت کے لیے ایسے جیو جیسے کہ وہاں ہمیشہ رہنا۔ فرق ہونا چاہیے، ہمارا رویہ بالکل مختلف ہے۔ ہم دنیا میں ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور جہاں ہمیشہ جا کے رہنا ہے اس کا خیال ہی کوئی نہیں، وہاں کی تیاری کوئی نہیں، وہاں کے لیے ہم ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں۔ موت، اس سے ہمیں خوف ہی نہیں آتا، ڈر ہی نہیں لگتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روٹین میٹر ہے، آج ایک مر گیا، کل دوسرا مر گیا، پرسوں چوتھا مر گیا۔ موت بھی ہمیں نہیں ہلا پا رہی کہ انسان موت سے ہی دہل جائے کہ مرنا ہے۔ تو قرآن کریم کے یہ تذکرے یہ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ ان قرآن کی مجلسوں میں، دین کی محفلوں میں بیٹھنا یہ ضروری ہے۔ اسی سے میرے اور آپ کے ایمان کی انگیٹھی، اس کی حرارت تیز ہوگی۔ دنیا داری میں لگ کے تو یہ حرارت ٹھنڈی ہوتی، یہ ختم ہوتی۔ ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ہیں، مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا، یہاں تک کہ جب وہ باہر نکلتے ہیں، مِنْ عِنْدِكَ، آپ کے پاس سے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا، ماذا قال آنفا، ابھی ابھی اس نے کیا کہا ہے، اولئک الذین طبع اللہ، یہی ہیں وہ لوگ کہ اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں، زادہم ہدا، تو اس نے انہیں ہدایت مزید بخش دی، وآتاہم تقواہم، اور انہیں پرہیزگاری عطا کر دی۔
اس آیت کریمہ سے اس صورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ دوسرا حصہ دراصل زیادہ منافقین کے بارے کے اندر ہے، چونکہ مسلمانوں کی مسلح جد و جہد کا ابھی آغاز ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے 13 سال تک مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، ظلم کیے جاتے تھے، مسلمانوں کو حکم تھا کہ ظلم برداشت کرو، ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ جو ظلم کیا جاتا تھا مسلمان اسے سہ رہے تھے، برداشت کر رہے تھے۔ لیکن ہجرت کے بعد اللہ رب العزت نے ایک تو اس بات کی اجازت دے دی کہ اب مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھانے کی رب کی طرف سے اجازت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا عنصر جو یہاں پیدا ہو رہا تھا وہ منافقت کا تھا، کہ منافقین تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر آ کر کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے لڑائی جھگڑا ہو، تصادم ہو۔ وہ کہتے تھے نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں اور دین کے احکامات پر عمل کرتے رہیں، لیکن لڑائی کی بات نہ کریں۔ اور اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات تھیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ بس میٹھا میٹھا جو دین ہے اس پہ ہم عمل کر لیں، اور جہاں ہماری مرضی اور خواہش کے خلاف ہے، جہاں جان لگانی پڑ جائے، مال لگانا پڑ جائے، کچھ قربانی دینی پڑ جائے، ہم وہ نہ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اس دوسرے حصے سے انہی کو بار بار مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح کی کوشش کی۔ تو انہی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ان میں لوگ ہیں جو مجلس میں بیٹھ کر، آپ کے سامنے بیٹھ کر ایسے بات سن رہے ہوتے ہیں جیسے وہ بڑی توجہ سے سن رہے، لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں تو اہل علم جو آپ کے صحابہ ہیں، جو آپ کے جانثار ہیں، تو وہ ان سے جا کے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی حضور نے کیا بات کہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، ہم پہلے تھوڑے سے ہیں، اگر اب ہمیں ہتھیار اٹھانا پڑ گیا، لڑائی کرنی پڑ گئی تو کیسے ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو ماذا قال آنفا، وہ کہتے تھے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی، اور مہر لگانے کی وجہ بھی ساتھ بتا دی، واتبعوا اہواءہم، ان کے لیے اپنا مفاد عزیز ہے، انہیں دین کا مفاد عزیز نہیں ہے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت وہ عزیز نہیں ہے، ان کی نگاہ میں ہے اپنا مفاد، اپنی خواہش، اپنی مرضی، منمانی، لہذا جہاں جہاں اس پہ زد پڑتی ہے تو یہ الگ ہو جاتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو ہدایت سے محروم کر دی۔ اور دوسرے کون ہیں؟ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے کبھی اپنا مفاد سامنے نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے مفاد، خواہشات، مرضی، ہر چیز کو رب کے تابع کر دیا، اس کے نبی کے حکم پر وہ چلے۔ تو فرمایا کہ وہی آیات ان کے ایمان کے اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں، ان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں جد و جہد کے آغاز پر یہ آیات نازل ہوئی تھی، اور آخری غزوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبوک تھا، اور اس تبوک کے غزوے میں سورہ توبہ کے آخر میں قرآن کریم نے انہی منافقین کا ذکر کیا، اور وہ بھی اس سے ملتی جلتی آیات، کہ وہ لوگ تھے کہ جب قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی، نظر بعضهم الی بعض، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے، هل یراکم من احد، کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر چپ کر کے نکل جاتے تھے کہ گویا کہ ہم اس طرح اظہار کریں جیسے ہم نے سنا ہی نہیں، ہم وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم نے وہاں پر اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ کچھ آیات ہیں کہ منافقین جب ان کو سنتے ہیں تو ان کے نفاق میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور ایمان والے جب ان کو سنتے ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ انہیں اپنا مفاد عزیز ہے، ان کے سامنے اس چیز کی کوئی اہمیت وقت نہیں ہے کہ جس رب کے ہم پہ اتنے احسانات ہیں، جس نے ہمیں دین کے لیے منتخب کر لیا، چن لیا ہے، ہمیں اس کے لیے کیا قربانی دینی چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ اور آگے فرمائے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تو یہ نہیں انتظار کر رہے مگر قیامت ہی کا، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً،
کہ ان کے پاس اچانک آ جائے۔ فقد جاء اشراطها، تو یقیناً قیامت کی شرائط آ چکی ہیں۔ فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراہم، تو انہیں نصیحت کہاں فائدہ دے گی جب وہ قیامت ان پر آ پڑے گی۔ 13 سال کا دور انہوں نے دیکھ لیا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی یہ اللہ کے دین کو نہیں سمجھے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ابھی تک اپنے مفادات کو عزیز رکھے ہوئے ہیں، تو فرمایا گویا کہ اب یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، اور قیامت کی نشانیاں فرمایا آ چکی۔ قرآن کریم نے کہا اقتربت الساعہ وانشق القمر، فرمایا چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک قرار دی۔ آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کا ہاتین، جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، درمیان میں نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اور آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امتی ہوں۔ لیکن فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو پھر ان کی حسرت، افسوس، ندامت انہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور آگے فرمایا فاعلم، پس آپ جان لیجئے، انہ لا الہ الا اللہ، اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اور آپ مغفرت طلب کیجئے اپنے گناہ کے لیے، وللمؤمنین، اور مومن مردوں کے لیے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کے لیے، واللہ یعلم متقلبکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کی جگہ کو، ومثواکم، اور تمہارے رہنے کی جگہ کو۔ اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور آپ کو خطاب ہے امت کے وکیل ہونے کی حیثیت۔ آپ سپہ سالار تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے جانثار تھے، اس اعتبار سے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ ارشاد فرمائی فاعلم، کہ آپ اس بات کا استحضار کیجیے، اس بات کو یاد رکھیے، اس بات پر ثابت قدم رہیے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، کسی بھی مرحلے پر ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات فرمائی واستغفر لذنبک، اپنے گناہ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجیے۔ اس بات پر پوری امت کا عقیدہ ہے، اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی کا امکان ممکن ہی نہیں، ان سے غلطی نہیں سرزد ہو سکتی، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور بالخصوص دعوت دین کے معاملے میں۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا مفہوم مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو حکم دیا ہے کہ آپ استغفار کیجئے، یہ استغفار دراصل اس اعتبار سے تھا کہ آپ کے درجات میں ہر لمحہ ترقی ہو رہی، ہر لمحہ آپ رب سے قریب ہو رہے تھے۔ تو جب آپ اوپر کے درجے میں چلے جاتے تو جو اس سے پہلا درجہ ہوتا اس کے اعتبار سے آپ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے، اور اسی کا حکم ہے آپ کو۔ بعض مفسرین نے اس کا مفہوم اور تفسیر یہ لکھی ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے یہ حکم اس لیے دیا کہ آپ اللہ سے استغفار کیجئے، مغفرت طلب کیجئے کہ کہیں گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اور بہت سے مفسرین نے اس کی ایک توجیہ کی ہے، اور یہ توجیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ سے، آپ کی امت کے اعتبار سے، چونکہ آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت تھی، دین کی جد و جہد کے لیے سب محنت کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، اور اس میں آپ کے جانثاروں کی طرف سے کچھ کوتاہیاں، غلطیاں بھی ہو رہی تھیں۔ تو چونکہ فتح، اس کا صحرا وہ سپہ سالار کو جاتا ہے، تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ استغفار کیجئے، گویا کہ آپ کا استغفار وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، اپنے جانثاروں کے لیے تھا۔ اور ساتھ پھر وللمؤمنین والمؤمنات، فرمایا مومن مردوں کے لیے بھی کیجئے اور مومن عورتوں کے لیے بھی کیجئے۔ یہ میرے اور آپ کا شرف ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کے لیے استغفار کا اور مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا۔ اور استغفار کا جو ایک اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ انسان سب کچھ کر لے
اور سب کچھ کرنے کے باوجود وہ یہ سمجھے کہ میں اپنے رب کا حق نہیں ادا کر سکا، جتنا اس کا احسان ہے، جتنا اس کا فضل ہے، جتنی اس کی عطا ہے، میں وہ حق نہ ادا کر سکا ہوں، نہ کر سکتا ہوں، اور اس بات پر وہ اللہ رب العزت سے استغفار کرے، مغفرت طلب کرے، تو یقیناً یہ انسان کے کمال کی نشانی ہے، نہ یہ کہ انسان کے اندر نقص ہے۔ اور فرمایا واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، تمہاری نقل و حرکت، تمہارا آنا جانا، اور تم کہاں ٹھہر رہے ہو، کہاں رہ رہے ہو، سب اللہ کے علم کے اندر ہے، اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ اس لیے تمہاری جد و جہد وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی علم میں ہے اور اس کی نگاہ میں۔ اور آگے فرمائے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، لولا نزلت سورہ، کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی جاتی، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، تو جب کوئی صاف معنوں کی سورت اتاری جاتی، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں لڑائی کا ذکر کیا جاتا ہے، رَأَيْتَ، آپ دیکھتے ہیں، الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان لوگوں کو جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، ينظرون الیک، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، اس آدمی کے دیکھنے کی طرح جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی، فاولی لہم، تو تباہی ہے ان کے لیے، طاعۃ وقول معروف، اطاعت اور بلی باتیں یہ کرتے رہتے ہیں، فاذا عزم الامر، بس جب بات پختہ ہو گئی، فلو صدق اللہ، تو اگر یہ اللہ سے سچ بولیں، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر یہ کہا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد غزوہ بدر سے پہلے مختلف مہمات کا آغاز کیا، تو کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کی طرف سے ابھی حکم تو نہیں آیا کہ لڑو، تو ہمیں بھی پھر خاموشی اختیار کرنی چاہیے، جب حکم آئے گا تو پھر ہم بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ابھی اگر ہم مشرکین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو اس کا ہمیں نقصان ہوگا۔ تو اسی کا قرآن کریم نے ان آیات میں ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو کوئی ایسا حکم آیا نہیں ہے، لیکن فرمایا جب وہ حکم آ گیا اور یہ اللہ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ اب تم لڑائی کرو، جہاد کرو، اپنی جان اور اپنا مال راہ خدا کے اندر لگاؤ، تو فرمایا کہ منافقوں کی کیفیت ایسے ہو گئی کہ جیسے کہ یہ ابھی مر جائیں گے، جیسے ان کی زندگی کے آخری لمحات آ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَوْلَى لَهُمْ، ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر معاملے میں بات مانیں گے، اور جو موقع پر اپنی زبان سے جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، اپنی زبان سے وفاداری کے جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے یہ بھی کر دیں گے، ایسا بھی کر دیں گے اور ویسا بھی کر دیں گے، طاعۃ وقول معروف۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زبانی باتیں اور زبانی جمع خرچ یہ نہیں چاہیے، اب جب حکم آ گیا ہے لڑائی کا تو پھر اب اس کو عملی طور پہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم واقعی مومن ہو، کہ تم پکے وفادار ہو، جانثار ہو۔ اور یہی حکمت تھی اللہ رب العزت کی ان آیات کو نازل کرنے کی، کہ تاکہ پتہ چلے کہ وفادار کون ہے اور بے وفا کون ہے، کون ہے جو صرف زبانی طور پر اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے، اور کون وہ ہے جو اس کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ آج ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، آج کل بہت زیادہ لگ رہا ہے، لیکن اس جان کے قربان کرنے سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے آسان کام ہیں وہ بھی تو کر لیں، جان سے پہلے جو آسان کام ہے پہلے وہ تو کر لیں، اپنی کمائی کو حلال کر لیں، اپنے اخلاق کو درست کر لیں، اپنی معاشرت کو بہتر کر لیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات درست کر لیں، اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کر لیں۔ تو صرف زبانی طور پر اپنے دعوے کرتے رہنا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے دعوے نہیں چاہیے، عملی طور پر یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ ہم تیار ہیں، اور جس وقت آواز دی جائے، جس حالت میں آواز دی جائے تم نکلو۔ اور آگے فرمائے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو قریب ہے کہ اگر تم منہ پھیر لوگے یہ کہ تم فساد کرو گے زمین میں، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرو گے،
اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، فاصمہم، اور اس نے انہیں بہرا کر دیا، واعمی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ یعنی اگر تم مال اور جان راہ خدا میں نہیں لگاؤ گے تو پھر کچھ ہی عرصے کے بعد تمہارے اندر وہ جاہلیت کی عادتیں زندہ ہو جائیں گی، پھر تم زمین میں اصلاح کی بجائے فساد کرو گے، پھر تم رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرو گے، اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں یہ حرام ہیں۔ زمین میں فساد بھی، بدامنی پھیلانا، اور دوسری چیز رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان کیا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، جو رشتہ داروں سے بنا کے نہیں رکھتا ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ واضح اعلان۔ آج چھوٹی چھوٹی سی بات پہ رشتہ داروں کے ساتھ ہم ہمیشہ کے لیے تعلقات کو ختم کر دیتے۔ جتنا کمزور ہم نے رشتوں کو کر دیا ہے، اسلام نے اسے اتنا ہی زیادہ مضبوط کیا۔ تو فرمایا کہ اگر تم ان مراحل سے نہیں گزرو گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ تم جاہلیت کی طرف واپس چلے جاؤ گے، اور تمہارے اندر سے ایمان اور اس کے ثمرات اور اثرات نکل جائیں گے۔ اور فرمایا جب ایسا ہوگا تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر اللہ ان کے کانوں سے حق بات کو سننے کی توفیق سلب کر لیتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کی آنکھوں سے حق بات کو دیکھنے کی توفیق سلب کر لیتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، قریب ہے کہ اگر تمہیں حکمرانی مل جائے کہ تم زمین میں فساد کرو گے اور رشتہ داروں سے قطع رحمی کرو گے۔ چونکہ آگے ایک امت کو بڑی ذمہ داری دی جا رہی تھی، اور وہ ذمہ داری کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام جزیرہ عرب سے نکل کر آدھی دنیا تک پھیل گیا۔ فرمایا اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق قربان نہیں کرو گے، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو، اس کے راستے میں جان نہیں لگاؤ گے، مال پیسہ نہیں لگاؤ گے، تو پھر جب تمہیں اختیارات ملیں گے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور رشتہ داروں سے قطع رحمی کرو گے۔ اس موقع سے پہلے تمہاری اصلاح اور تربیت ضروری ہے، اور تربیت اور اصلاح کے لیے یہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ کفار کے ساتھ لڑو، جہاد کرو، مال بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب ان مراحل سے گزرے تو ایسی تربیت ہوئی کہ ان کے پاس اتنے بڑے بڑے عہدے آئے، اتنی بڑی بڑی وزارتیں ان کو ملیں، اتنی بڑی بڑی فوجوں کے وہ سپہ سالار بنے، لیکن کہیں بھی ان کے پاؤں اور ان کے قدم لڑکھڑائے نہیں۔ یہ اصل بات تھی جو قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے۔ آج چھوٹے سے عہدے کے لیے، ایک چھوٹی سی نشست کے لیے لوگ کیا کیا کچھ داؤ پہ لگا دیتے، اور پھر اس کے بعد اس کا حق ادا نہ کرنا، پھر اس کے بعد اس کے اندر خیانت کرنا، کرپشن کرنا معمول کی بات ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ تربیت کے مراحل سے گزرے نہیں جن سے قرآن کریم نے صحابہ کو گزار کر اس مقام پہ بٹھایا تھا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سپہ سالار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول کر دیا، اور آپ نے خاموشی کے ساتھ اپنی ٹوپی اتاری اور سپرد کر دی، اور کہا کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے لڑتا تھا، میں تو کبھی اپنے نام اور اپنی شہرت کے لیے نہیں لڑا، تو چاہے سپاہی بن کے لڑوں یا سپہ سالار بن کے لڑوں، مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 21 ماہ تک گورنر رہے، اور جب آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول کر دیا تو انہوں نے کہا جب بنایا نہ تب خوشی تھی، اب معزول کر دیا تو اب بھی کوئی خوشی نہیں۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ ذمہ داریاں یہ بہت حساس تھی، بہت نازک تھیں، اور صحابہ کرام یہ ذمہ داریاں لینے میں دوڑا کرتے تھے، لیا نہیں کرتے تھے۔ کوئی ایسی ذمہ داری دیتا تو وہ کہتے نہیں ہم نہیں یہ کام کر سکتے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں فرمایا من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین، جس آدمی کو فیصل بنا دیا گیا، ثالث بنا دیا گیا، قاضی جج بنا دیا گیا، فرمایا گویا کہ وہ ایسے ہے جیسے بغیر چھری کے اس کو ذبح کر دیا گیا۔ اتنا حساس معاملہ کہ جہاں ایک ایک پیسہ وہ ہے جس کے ساتھ کروڑوں لوگوں کا حق وابستہ ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، پھر وہ بہرے بھی ہیں وہ اندھے بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرب قیامت کی جو نشانیاں بتائیں، آپ نے ارشاد فرمایا حکمران تو ہوں گے لیکن وہ اندھے اور بہرے ہوں گے۔ اب اندھے بہرے ہونے کی جو تشریح آج ہمیں مل رہی ہے پوری دنیا کے حکمرانوں کے اندر، آج سے پہلے کبھی نہیں ملتی۔ انہیں اس بات سے غرض ہی کوئی نہیں کہ رعایا کیسے گزارا کرے گی، رعایا کے کیا حقوق ہیں اور کیا چیزیں ہیں جن معاملات میں ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، انہیں اس بات سے کسی بھی لمحہ کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ تو گویا کہ وہ اندھے بھی ہیں بہرے بھی ہیں، اپنے حقوق کے لیے اپنے معاملات کے لیے وہ چست اور توانا ہیں، اور عوام اور رعایا کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے معاملے میں اندھے بھی ہیں بہرے بھی ہیں۔ اور آگے فرمائے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے نزول قرآن کا مقصد۔ قرآن کی تلاوت یہ باعث اجر ضرور ہے، لیکن قرآن کریم کا نزول ہے تاکہ ہم اس میں غور و فکر کریں کہ رب ہم سے کیا کہتا ہے، منافقین کا کردار کیا، کافروں کا کردار کیا، مومن کا کیا ہونا چاہیے، یہودی یہ اہل علم تھے ان کا کردار کیا تھا، عیسائی یہ اپنی عقیدتوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے ان کا کردار کیا تھا۔ یہ ہے تدبر قرآن۔ قرآن کے الفاظ کو پڑھنا یہ اس کا اولین درجہ ہے، پہلا درجہ ہے۔ اصل اس کتاب کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس میں غور و فکر کر کے اپنے اپنے اندر کو پاک کریں اور اس کی اصلاح کریں۔ فرمایا یا بتاؤ تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے غائب کا صیغہ استعمال کیا، سیدھا مخاطب نہیں کیا۔ تو اصل چیز یہ ہے، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے، قرآن کا خطاب مجھ سے کیا ہے، مجھے قرآن کریم کس انداز سے مخاطب کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، یقیناً وہ لوگ جو پیٹھ پھیر کر پیچھے پلٹ گئے، من بعد ما تبین لہم الہدی، بعد اس کے کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی، الشیطان سول لہم، شیطان نے یہ کام ان کو مزین کر دکھایا، واملا لہم، اور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلا دی۔ ایک وہ شخص ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جن کو صحیح غلط کا پتہ چل گیا، حق اور باطل کے درمیان فرق ان کے سامنے آ گیا، لیکن پھر بھی وہ غلط راستے پر چلتے رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ الشیطان سول لہم واملا لہم، شیطان نے ان کے اندر ایسا جال بچھا دیا اور ان کی نظروں میں ان کے کاموں کو ایسا خوبصورت بنا کے پیش کر دیا کہ گویا کہ جو تم کر رہے ہو یہ بالکل زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہے، اور انہیں لمبی لمبی امیدوں کے اندر ڈال دی، لمبے لمبے منصوبے ان کے سامنے رکھ دیے۔ جو اصل آخرت کا معاملہ ہے اس معاملے کے اندر وہ بالکل لاپرواہ ہو گئے، غافل ہو گئے۔ تو فرمایا شیطان نے ان کو ان کاموں کے اندر لگا کے آخرت سے غافل کر دی، پھر وہ دنیا داری کے اندر ایسے مگن ہوئے کہ وہ اپنے رب کو، دین کے تقاضوں کو بالکل ہی بھول گئے۔ اور فرمایا ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا، للذین کرہوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ، اس کو جو اللہ نے اتارا، سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم عنقریب بعض معاملات میں تمہاری بات مانیں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ جانتا ہے ان کے پوشیدہ مشوروں کو۔ یہ منافقین تھے، یہ مشرکین کو بھی اور یہودیوں کو بھی خفیہ پیغام پہنچاتے رہتے تھے، کہتے تھے تم نے پریشان نہیں ہونا، جب بھی مسلمان تمہاری مخالفت کے لیے نکلیں گے تلوار اٹھا کر جہاد کے لیے، تو ہم ان کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہی رہیں گے۔ یعنی دعویٰ تھا ایمان کا، لیکن اندر سے وفاداری تھی کفار کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ۔ تو فرمایا واللہ یعلم اسرارہم، ان کے پوشیدہ مشورے، ان کی راز کی باتیں اور ان کی یہ سازشیں سب کی سب اللہ کے علم کے اندر ہیں۔ دنیا میں کسی کو دھوکہ دے بھی دے انسان، اگر اس کو نہ بھی پتہ لگے تو رب سے تو وہ چھپا ہوا نہیں، یا رب اس سے بے خبر اور غافل تو نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت خوب اس بات کو جانتا ہے، اور اسلام یہی چاہتا ہے، اللہ رب العزت یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان ہو تو تمہاری پوری کی پوری وفاداری یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو،
جو نام کا مسلمان ہو لیکن اس کی وفاداری غیر مسلموں کے ساتھ ہو، اس کے جذبات ان کے ساتھ ہوں، تو ایسا شخص اللہ کی بارگاہ کے اندر اور اس کے اعمال کوئی قدر و وقت نہیں رکھتے۔ اور آگے فرمائے فَكَيْفَ، تو کیسا حال ہوگا، اذا توفتہم الملائکہ، جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے، یضربون وجوہہم، وہ ماریں گے ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس وجہ سے کہ یہ پیچھے لگ گئے ان کاموں کے جن سے اللہ کی ناراضگی ہے، وکرہوا رضوانہ، اور انہوں نے ناپسند کیا اللہ کی رضا کو، فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ زبان سے ایمان کے دعوے اور اندر کی محبتیں اور جذبات غیر مسلموں کے ساتھ۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو جب موت آئے گی تو فرشتے اس وقت مار مار کر ان کی روحوں کو نکالیں گے۔ اور حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ ایسے آدمی کی روح کو نکالنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو اس کی روح جسم کے ایک ایک انگ میں، ایک ایک جوڑ میں پھنس جاتی ہے، اور پھر فرشتے مار مار کے اس کو اس سے نکالتے ہیں۔ اور اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ انسان پر جو آخرت کے احوال ہیں وہ موت کے وقت سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوگا اس کی وجہ بھی بتا دی، بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں لگ گئے، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، انہوں نے اللہ کی رضا کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ قرآن کریم کیا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضامندی اس کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے، جو انسان کا سب سے بڑا مقصد ہو۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے اللہ کی ناراضگی کے کاموں کو اپنا شیوا بنا لیا، وتیرہ بنا لی۔ گناہ ہو جانا انسان کی فطرت ہے، لیکن گناہ کی زندگی کو مستقل طور پر اپنا لینا کہ انسان اسی طرف چلتا جائے، توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، رب کی طرف رجوع نہ کرے، تو فرمائے ایسے لوگوں کی موت بہت بری ہوگی۔ اور ساتھ ایک اور بات کہہ دی، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس سے بھی زیادہ حساس معاملہ ہے کہ ایسے لوگوں کی نیکیاں بھی اللہ برباد کر دے۔ ایسے لوگوں کی نیکیاں اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کہ جن کے دل میں رب کی رضا اور ناراضگی کا فرق ہی کوئی نہیں، جنہیں اپنے رب کو خوش کرنے میں یا اس کے ناخوش ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا ایسے لوگوں کے نیک اعمال، یہ شکل و صورت کے نیک عمل ہیں، حقیقت میں یہ نیک نہیں۔ اور آگے فرمائے ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا گمان کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے، الن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ رب العزت ہرگز ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا، ولو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، لاریناکہم، تو ہم آپ کو انہیں دکھا دیں، فلا عرفتہم بسیماہم، اور آپ انہیں ان کے چہروں سے ہی پہچان لیں، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ضرور انہیں پہچان لیں گے انداز گفتگو سے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تمہارے اعمالوں کو جانتا ہے۔ یعنی اگر اللہ رب العزت جہاد کے، قتال کے، کفار کے ساتھ لڑائی کے احکامات نہ دیتا تو منافقوں کا نفاق کبھی سامنے نہ آتا۔ تو فرمایا کیا منافق یہ سمجھتے رہے کہ ہم میٹھا میٹھا اسلام مانتے رہیں گے، مرضی کی باتیں مانتے رہیں گے، اور اس طرح ہمارا نام بھی پکے مسلمانوں کے اندر رہے گا، ہمارا کبھی بھی پردہ چاک نہیں ہوگا؟ فرمایا ایسا نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم چاہیں تو آپ کو ایسی علامتوں کے ذریعے سے بتا دیں کہ آپ چہرے کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے یہ منافق ہے، لیکن اس مرحلے پر اللہ رب العزت نے پھر بھی ان پہ پردہ ڈالا، لیکن ایک علامت بتا دی۔ فرمایا منافق کی علامت یہ ہے کہ اس کی باتیں وہ سنیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اس سے زیادہ مخلص کوئی نہیں، اور عمل کے میدان میں اس سے زیادہ راہ فرار اختیار کرنے والا کوئی۔ یہ منافق کی نشانی کہ جو باتوں سے دوسروں کو پر کرا دے، جہاں عمل کا موقع آئے تو سب سے پہلے وہ بھاگنے والا ہو، راہ فرار اختیار کرنے والا ہو۔ فرمایا اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ اور پھر غزوہ تبوک جس وقت ہوا تو اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقین کے نام لے لے کر انہیں اپنی مجلس سے اٹھا دیا تھا، لیکن یہاں پر انہیں صرف یہ کہا گیا تھا کہ ابھی رب نے پردہ رکھا ہے
تو تم اپنی اصلاح کر لو، اس کی طرف سے تمہارے عیبوں کو چھپایا گیا ہے تو تم کوشش کر کے اپنے معاملے کو رب کے ساتھ درست کر لو۔ اور آگے فرمائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْكُمْ، یہاں تک کہ ہم ظاہر کریں گے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو، والصابرین، اور صبر کرنے والوں کو، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہارے حالات کو جانچ لیں گے۔ آزمائش، امتحان سے فرمایا ہم دونوں قسم کے لوگوں کو الگ الگ کر دیں گے، وہ بھی جو سچے ہیں، وفادار ہیں، جانثار ہیں، اور وہ بھی جو صرف زبانی جمع خرچ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور قرآن کریم نے انہی کا ذکر کیا کہ جب مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کافروں اور منافقوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ اور مومنوں کے ساتھ کس لیے ہیں؟ مفادات کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ان احکامات کے ذریعے سے کھوٹے اور کھرے کو الگ الگ کریں گے اور یہ ظاہر ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، وشاقوا الرسول، اور انہوں نے رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لہم الہدی، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے، وسیحبط اعمالہم، اور ان قریب اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ کافر اور کافر کا فرق ہے۔ یہاں قرآن کریم جن کفار کا ذکر کر رہا ہے یہ وہ ہیں جو کافر بھی ہیں، دین کی راہ میں رکاوٹ بھی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو مٹانے میں اور دین کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف ہیں۔ فرمایا جتنی مرضی محنتیں کر لو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اس کے مخاطب وہ اولین وہ مکہ کے مشرکین تھے، انہوں نے پیسہ بھی لگایا، انہوں نے جانیں بھی گنوائیں، انہوں نے ہر طرح سے کوشش کر دی، فرمایا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اور اگلی بات کہی وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، وہ کہتے تھے کہ ہم بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں، بیت اللہ کی حفاظت ہم کرتے ہیں، یہاں کی صفائی ستھرائی ہم کرتے ہیں، متولی ہم ہیں، پانی یہاں ہم پلاتے ہیں حاجیوں کو، ان کو کھانا ہم کھلاتے ہیں۔ تو فرمایا ان کے ہر عمل کو رب نے برباد کر دیا، اس کی نگاہ میں ان اعمال کی کوئی قدر و وقت نہیں جب تک کہ کوئی بندہ رب کے ساتھ وفادار نہ ہو، اس کے دین کے ساتھ وفادار نہ ہو۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ ہونے دو۔ یہ ایمان والوں کو مخاطب کر دیا، غیر مشروط طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن کریم نے سورۃ بقرہ کے اندر یہ کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آدھے دین کو مان لیا اور جو مرضی کے خلاف ہے اسے چھوڑ دیا۔ فرمایا جو ایسا کرے گا اس کی سزا ہوگی خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت۔ آج مسلمانوں پر ذلت کی وجہ ہی یہ ہے کہ مسلمان پورے طور پر اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار نہیں ہیں۔ ان کی کمٹمنٹ وہ اپنے کاروبار کے ساتھ تو 100% ہے، لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ 100% نہیں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ بس اس حد تک ہے جس حد تک کہ کوئی سیک نہیں لگتا، آنچ نہیں لگتی، جہاں تک مرضی کے مطابق ہے وہاں تک تو اللہ کے بھی وفادار ہیں، رسول کے بھی وفادار ہیں، اور جہاں اس پہ آنچ آتی ہے تو وہاں نہ وہ اللہ کے وفادار ہیں نہ اس کے رسول کے وفادار ہیں۔ تو فرمایا اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تمہارے عمل بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور فرمایا ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا وہم کفار، پھر وہ کافر بن کے مر گئے، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ یہاں بھی ان کفار کو بطور خاص مخاطب کیا گیا ہے جو دین کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے اگر تم دنیا سے چلے گئے تو جو مرضی نیکی کرو اللہ کے ہاں تمہاری بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا فلا تہنوا، تم ہمت نہ ہارو، وتدعوا الی السلم، اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ پکارو، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے، واللہ معکم،
اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال تم سے کم نہیں کرے گا۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ چونکہ جن حالات میں یہ آیات نازل ہوئی تھی، مدینہ کی چھوٹی سی بستی تھی، اور اس بستی کے اندر بھی کثیر تعداد میں مہاجرین آ گئے تھے، اور ان کے آنے کی وجہ سے حالات اور زیادہ ٹائٹ ہو گئے تھے، اکانومی بھی پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی۔ تو قرآن کریم نے ان حالات کے اندر مسلمانوں کو کہا کہ ہمت نہیں ہارنی، تھوڑے ضرور ہو لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ہی بلند ہوگے۔ اور کیوں؟ واللہ معکم، تمہارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے۔ اور دشمن کی طرف صلح کا پیغام نہیں پہنچانا، اس لیے کہ منافقین اس وقت یہی کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا نقصان ہوگا، ہمارے پاس افرادی قوت بھی نہیں ہے، ہماری اکانومی بھی مضبوط نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو چھیڑے نہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے یہ علاقہ دے دیا ہے تو بس ہم نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، ان کو نہ چھیڑیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، دشمن سے ان حالات میں صلح کرنا جب کہ صلح کا معنی مسلمانوں کی شکست ہو، تو اس کی رب ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے ہمت نہیں ہارو، صلح کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ۔ اور کیا فرمائے؟ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، یہ نہ سمجھنا کہ ہماری محنتیں رائے گاں چلی جائیں گی، ہماری قربانیوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، ہمارے اعمال اور ہماری جد و جہد رائے گاں ہو جائے گی۔ فرمایا رب کی نگاہ میں تمہارا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ موجود ہے، لہذا وہ تم سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، ایمان والوں کے ساتھ کہ تم سر بلند رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر اس کے ساتھ شرط لگائی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تم ہی بلند رہو گے۔ اب مسلمانوں کا حال دیکھ لیں اور قرآن کی سٹیٹمنٹ اور قرآن کا جو وعدہ ہے وہ دیکھ لیں، تو غلطی کہاں ہے؟ مسلمانوں میں یا قرآن میں؟ مسلمانوں کے اندر ہے کہ مسلمان مومن ہے ہی نہیں، وہ صرف مسلمان ہے، کچھ اعمال کر رہے ہیں لیکن اندر جو ایمان کی پاور ہے وہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے کہا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم سر بلند رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور آگے فرمائے انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی تو صرف اور صرف کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، تو وہ تمہیں تمہارا ثواب دے گا، ولا یسألکم اموالکم، اور تم سے تمہارا مال سارے کا سارا طلب نہیں کرے گا۔ ان یسألکموہا، اگر وہ تم سے یہ مال طلب کر لے، فیحفکم، اور وہ تمہیں زور دے کر طلب کرے، تبخلوا، تو تم بخل کرنے لگو گے، ویخرج اضغانکم، اور وہ تمہاری بدنیتی کو ظاہر کر دے گا۔ اب یہ بتا دیا کہ مسلمان اور مومن وہ رب کے معاملے میں کس وجہ سے سستی، غفلت کا اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دنیا داری، دنیا کی لذت، یہاں کا آرام، یہاں کی راحت، یہاں کی چند روزہ زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش۔ تو فرمایا دنیا صرف کھیل اور تماشا ہے، یہ نہ ہمیشہ تمہارے پاس تھی، نہ ہے، نہ رہے گی، آخر اس کو چھوڑ جانا ہے۔ اور فرمایا اگر تم ایمان لے آؤ، تقوی اختیار کرو، تو اللہ تمہیں پورا پورا اجر دے گا۔ اور اگلی بات وہ بڑی خوبصورت ہے، فرمایا رب کی طرف سے امتحان میں بھی شان کریمی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ رب کبھی بھی ایسا امتحان نہیں ڈالتا کہ سارے کے سارے لوگ اس سے فیل ہو جائیں۔ قرآن کریم نے کئی جگہ پر یہ کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ صرف وسعت کے مطابق بوجھ ڈالتا ہے، وسعت کے مطابق اللہ مکلف بناتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا سارے کا سارا مال اور پیسہ رب کو دے دو اور خود کنگال ہو جاؤ۔ فرمایا اگر اللہ ایسا کرے تو اکثر لوگ اس امتحان میں فیل ہو جائیں۔ کون دے گا سارا مال رب کو؟ فرمایا رب تو تمہیں کہتا ہے اپنے حقوق، اپنی ذمہ داریاں اور اپنے فرائض، اپنے بیوی بچے، اپنی ضروریات، ان سب کا خیال کرو، لیکن جہاں دین کو ضرورت پڑ جائے تو وہاں اس معاملے میں بھی پیچھے نہ ہٹو۔ رب یہ نہیں کہہ رہا کہ تم بس سارا کچھ کماتے جاؤ اور رب کو دیتے جاؤ۔ فرمایا اگر ایسا ہو تو تم میں سے اکثر لوگ اس امتحان میں ناکام ہو جائیں۔
اس لیے رب کی طرف سے تمہیں ایسا حکم نہیں ہے، اس کے امتحانات میں اس کی طرف سے جو احکامات ہیں اس میں بھی تمہارے ساتھ کرم کا، نرمی کا معاملہ ہے۔ اور آگے فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون، خبردار رہو وہ لوگ کہ تمہیں بلایا جا رہا ہے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل، تو تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، ومن یبخل، اور جو کوئی بخل کرتا ہے، فانما یبخل عن نفسہ، تو وہ صرف اور صرف اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، واللہ الغنی، اور اللہ بے پرواہ ہے، وانتم الفقراء، اور تم محتاج ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیر لوگے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ اب ان آیات کے پس منظر کو آپ سامنے رکھیے، مہاجرین بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے، اور مال بھی آدھا آدھا کر دیا انصار نے، بیویاں بھی تقسیم کر دیں، لیکن اس کے باوجود ان کی مالی حالت بڑی کمزور ہے۔ اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ راہ خدا کے اندر خرچ کرو۔ ان حالات میں بھی اللہ کی طرف سے حکم کیا ہے؟ راہ خدا میں خرچ کرو، بخل کنجوسی کا مظاہرہ نہ کرو۔ اور فرمایا کہ جو کوئی کنجوسی کرے گا تو وہ یہ یاد رکھے کہ وہ اپنی ذات سے کنجوسی کر رہا ہے، اس کے لگانے سے رب کو فائدہ نہیں ہوگا، رب کا حکم ہے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اور فرمایا اللہ بے پرواہ ہے، غنی ہے، وہ تو دینے والا ہے، اس کو تمہارے مال اور تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تم محتاج ہو، ہر لمحے، ہر پل، ہر ضرورت تمہاری اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اللہ رب العزت تم سے یہ ذمہ داری لے کر کسی اور کو دے دے گا، پھر وہ جان بھی لگائیں گے، مال بھی لگائیں گے۔ اس لیے اپنے اس انتخاب کی قدر کرو اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرو۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے مال بھی لگایا، جان بھی لگائی۔ قرآن کریم نے خود گواہی دی سورۃ احزاب میں، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، فرمایا کچھ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور کچھ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آئے، کب ہمیں کہا جائے، ہم بس تیار بیٹھے ہوئے۔ اور ایک حدیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو مال عطا کرتا ہے، اور وہ اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ وہ اس کی مخلوق پہ خرچ کریں، گویا وہ رب کے امین ہوتے ہیں، اس کے نائب ہوتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر تو وہ ایسا کرتے رہتے ہیں تو گویا وہ مال کا حق ادا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت وہ مال ان کی نسلوں کو دے دیتا ہے۔ اور فرمایا اگر اللہ مال دے اور وہ لوگوں پہ خرچ نہ کریں، اس کی مخلوق کا خیال نہ کریں، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے مال کو لے کر ان لوگوں کو دے دیتا ہے جو اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ آج کون نہیں یہ چاہتا کہ میرے بعد میری اولاد بھی خوشحال رہے، وہ تنگ دست نہ ہو، محتاج نہ ہو؟ تو فرمایا کہ اس کا نسخہ یہی ہے، تمہیں رب نے دیا ہے، تم اس کی مخلوق کا خیال کرو، جو اس نے امانت تمہارے سپرد کی ہے اس امانت میں خیانت نہ کرو۔ آج کتنے ہی واقعات میرے اور آپ کے سامنے ایسے ہیں کہ اربوں پتی لوگ وہ روڈ کے اوپر آ گئے، اور وہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کو رب نے بہت کچھ عطا کر دیا۔ رب کسی سے ظلمن نہیں چھینتا، وہ تب ہی واپس لیتا ہے جب وہ اس کے دیے ہوئے میں خیانت کرتا ہے، جب وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا۔ اور اسی بات کو، اسی مضمون کو سورہ حدید میں بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا، آمینو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، فرمایا جس میں اللہ نے تمہیں نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو میرے اور آپ کے پاس جو ہے، ہم اس میں رب کی طرف سے نائب ہیں، ہم اس میں امین ہیں، ہمارے پاس وہ امانت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس امانت کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اور اگر نہیں کریں گے تو قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری ذمہ داری اوروں کو دے دے گا، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اور اسلامی تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جب بھی ایک قوم نے رب کی دی ہوئی ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو اللہ رب العزت نے وہ ذمہ داری دوسری قوم کو دے دی۔ اب تاتاریوں کا جو فتنہ تھا بہت بڑا فتنہ تھا، انہوں نے لاتعداد مسلمانوں کے خون بہائے اور ان کے سر کاٹ کاٹ کے انہوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ
اللہ رب العزت نے کیسے حالات کو بدلا کہ جن کو ذمہ داری دی تھی تاتاریوں کے ذریعے ان سے چھین لی، اور بعد میں پھر انہی کی نسل میں سے، تاتاریوں کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو دین کا جھنڈا لے کے آگے بڑھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ دین کی دعوت اور محنت کا کام جو جزیرہ عرب سے شروع ہوا، مکہ سے شروع ہوا، جس کا مرکز مکہ اور مدینہ تھا، جب ان لوگوں نے چھوڑ دیا تو اس دین کی دعوت کا کام اللہ رب العزت نے اس پاک و ہند کے خطے کے اندر رکھ دی۔ دین کی دعوت اور اس کی تبلیغ کی محنت یہاں سے شروع ہوئی اور پوری دنیا تک پھیل گئی۔ آج تمام مکاتب فکر کی جو دعوت و تبلیغ کی جماعتیں ہیں وہ پاکستان سے پوری دنیا کے اندر جا رہی ہیں، اور خرچ کرنے کے معاملے میں بھی۔ تو ہمیں انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو رب کا احسان سمجھیں اور اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھاتے رہیں۔